مولانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید قولہ الحق اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَةٍ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا صدق اللہ علی العظیم صلوات آج گفتگو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ ہمارا عنوان نہج البلاغہ تھا، جس سے ہم نے گفتگو کی مولا کے مختلف خطبات، خطوط اور کلمات اختصار پر تھوڑی سی توجہ دی۔ اس سورہ کو جس کا ہم نے انتخاب کیا اس سورہ میں پروردگار عالم سورہ مریم کی سورہ ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اپنی تمام رحمتیں عطا کی، اور پھر حضرت ابراہیم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم مجھے آخری زمانے میں لسان صدق عطا فرما۔ چونکہ حضرت ابراہیم نہیں ہوں گے بشری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے آخری زمانے میں لسان صدق مانگی ہے۔ یہ لسان صدق ہے کیا، کس سے مراد ہے؟ تو امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ آخر یہ لسان صدق ہے کیا؟ تفسیر نمونہ میں روایت ہے کہ لکھتے ہیں کہ اس لسان صدق سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ سچ تو بہت سے لوگوں نے بولا ہے، مگر ہر سچ سر چڑھ کر نہیں بولا۔ بہت سے لوگ صادق و امین گزرے ہیں، مگر علی جیسا صادق تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا۔ انسان کی زبان اس کی شناخت ہوتی ہے، یعنی انسان متکلم اپنے کلام کے ذریعے تجلی کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر دو صفتیں ہیں، اس کی جو ظاہری قوت ہے وہ دو طرح سے اس کا اظہار ہوتا ہے، ایک قوت بازو اور دوسرا قوت اظہار۔ قوت بازو تلوار کی کاٹ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ تلوار کی دھار تو شاید ہر تلوار میں ہو، لیکن تلوار کی دھار کے ساتھ ساتھ قوت حیدری بھی چاہیے، یعنی ذوالفقار صرف کام نہیں آئے گی، ذوالفقار جب کام آئے گی جب علی کے ہاتھ میں ہو۔ تو قوت اظہار، قوت بازو چاہیے۔ اور مولا علی دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے میرے بدن کو قوت عطا کر تاکہ میں تیری بہترین خدمت انجام دے سکوں۔ پروردگار عالم کو ایک توانائیوں سے بھرپور عبادت چاہیے۔ پروردگار بندگی چاہتا ہے تو توانائیوں سے بھرپور ہو، وہ بندگی چاہتا ہے۔ اور نہج البلاغہ میں مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب وہ زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے دکان سونے کی ہے کہ کوئلے کی۔ تو ایک ہو گیا قوت بازو، دوسرا قوت اظہار۔ دیکھیے ہر ہاتھ میں طاقت تو ہوتی ہے، مگر وہ طاقت جب کسی بادشاہ، جب کسی تخت پہ بیٹھنے والے کے سامنے جاتی ہے تو اس کی زبان لکنت کھا جاتی ہے، یعنی قوت اظہار اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، پیر تھر تھرانے لگتے ہیں، زبان لکنت کھا جاتی ہے کہ بولوں تو کیا بولوں اس استعمار کے آگے۔ تو حضرت جابر ہیں، حضرت جابر مکہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے میں آگے میں گورنر شام آ کے کہتا ہے، جگہ بناتا ہے، کہتا ہے لوگ سب ان کی عزت کر رہے ہیں، سب ان کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے میں حاکم ہوں اور کوئی مجھ پر توجہ نہیں دے رہا۔ تو حضرت جابر کے پاس جا کے کہتا ہے کہ اگر کوئی خدمت کرنی ہو، اگر کوئی عمل انجام دینا ہو، کوئی مجھ سے کام ہو تو مجھ سے ارشاد فرمائیے۔
حضرت جابر نے کعبے کو دیکھا اور اس کی شکل کو دیکھا، کہا جب میں خدا کے گھر میں آ گیا تو تجھ سے کیوں مانگوں؟ جب میں خدا کے گھر میں آ گیا ہوں تو تجھ سے کیوں مانگوں؟ اب ایسی شخصیات اپنے باتوں کو منوانا جانتی ہیں، اپنے بات کو کس طرح سے منوایا جاتا ہے یہ جانتی ہیں، زبان کا ہنر ان کے اندر ہوتا ہے کہ باتوں کو کیسے منوایا جاتا ہے۔ تو گورنر شام کہتا ہے کہ حضرت جابر میں خدا کے لیے تو آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی بات، آپ کا حکم میں مان لوں اور آپ کا کوئی کام کر دوں تو خدا مجھے ثواب دے گا، میں خدا کی خاطر بھی تو کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی مدد کیجیے، میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ تو حضرت جابر نے ایک بہترین جواب یہ دیا، پہلے اس کی شکل کو دیکھا، پھر بہترین جواب یہ دیا کہ یہ بتا کیا تو مجھے آخرت دے سکتا ہے؟ کیا تو مجھے آخرت دے سکتا ہے؟ تو حضرت جابر نے ادھر فیصلہ کر دیا دنیا میں بھی اس سے مانگا جائے گا جو کم سے کم آخرت دے دے۔ یہ قوت اظہار، یہ قوت جذبات کا اظہار کس طرح سے آتا ہے؟ جب دل سچا ہو اور نیت صاف ہو، اس طرح سے قوت اظہار آتا ہے انسان کے دل میں۔ اور پھر آگے مرحلے پر امام حضرت حنفیہ سے ایک بہترین دستور حیات دے رہے ہیں، بہترین انسان کو ایک کامل انسان بننے کا نمونہ حیات دے رہے ہیں، اور حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ حضرت محمد حنفیہ سے فرماتے ہیں کہ جب جنگ جمل ہے، مولا نے یہ تمام خطبات، خطوط اور یہ تمام چیزیں، کلمات اختصار کہا یہ میرے بچوں کے لیے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے ہیں جس تک میری یہ آواز پہنچ جائے۔ تو یہ حضرت رضی کا فیض ہے کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کو، مولا کے خطوط و خطبات کو ہم تک پہنچایا۔ مولا نے فرمایا ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے تک میرے لیے آواز پہنچ جائے۔ تو جب حضرت جابر سے فرمایا جنگ جمل ہے، حضرت جابر سے فرمایا کہ جاؤ جا کر اس اونٹنی کے اوڑھچ کو گرا کر آ جاؤ اور اس کے گھٹنوں کو کاٹ دو۔ پھر امام نے ایک بہترین دستور حیات دیا، جس مرحلہ حیات میں جہاں جہاں ہم میدان میں قدم رکھیں اس کے لیے مولا نے بہترین دستور حیات دیا، آئین زندگی کو مرتب کر کے دیا ہے مولا نے۔ پہلا مولا نے اصول یہ دیا کہ خبردار میدان کو چھوڑ کر مت جانا، میدان میں ڈٹے رہنا، میدان کو چھوڑ کر مت جانا، میدان میں ڈٹے رہنا، پہلا دستور یہ دیا۔ پھر جب محمد حنفیہ جانے لگے تو فرمایا محمد حنفیہ اپنے آپ کو میدان میں اس طرح سے گاڑ کے رکھنا اپنے قدموں کو کہ تمہارے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائے مگر تم نہ ہٹنے پاؤ۔ محمد حنفیہ وہ دور آنے والے دستوں پر نگاہوں کو جمائے رکھنا، جب تم دور آنے والے دستوں پر نگاہوں کو جما کے رکھو گے تو آگے آنے والے دستوں کو کاٹتے چلے جاؤ گے۔ جو آگے کے دستوں پر نگاہیں رکھتے ہیں، جن کی آگے آنکھیں آگے آنے والی چیزوں کو نہیں دیکھتی، جن کی آنکھیں سامنے کی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، عارضی وقتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، محمد حنفیہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ محمد حنفیہ وہ دور آگے پیچھے ہونے والے دستوں پر نگاہیں رکھنا، اس لیے کہ آگے آنے والے دستوں کو تم خود ہی کاٹتے چلے جاؤ گے۔ پھر فرمایا محمد حنفیہ جب تم میدان میں اترو اور آمادہ جنگ ہو جاؤ تو اپنے دانتوں پہ دانتوں کو اس طرح سے دبانا کہ یہ کرنے سے تمہارے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی۔ اور پھر فرمایا محمد حنفیہ جب تم کا میدان میں قدم رکھو گے تو باتیں کم کرنا، اس لیے کہ بولنے والا اپنے دشمن سے غافل ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا محمد حنفیہ خبردار دشمن کی فریب کاریوں پہ، اس کی چینہ گوئیوں پہ اثر مت کرنا، وہ کبھی ڈھول پیٹے گا، وہ کبھی آوازوں کو بلند کرے گا، کبھی تمہارے لیے کچھ کرے گا، لیکن خبردار جو تم سوچ کر آئے ہو وہ کرنا۔ محمد حنفیہ جب کبھی تم میدان میں اترو تو بڑے سے بڑا پہلوان تمہارے سامنے آ جائے، بڑے سے بڑا پہلوان تمہارے سامنے آ جائے تو محمد حنفیہ یہ اس کو پہلوان مت سمجھنا، اس لیے کہ اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ اور پھر اگلے مرحلے میں فرمایا محمد حنفیہ
جب تم جیت کر لوٹو گے، اوجھج کو گرا دو گے، اس کے گھٹنوں کو کاٹ دو گے، تو سب شاباش کی آوازوں کو بلند کر رہے ہوں گے، نعرہ تکبیر کی آوازوں کو بلند کر رہے ہوں گے۔ محمد حنفیہ کوئی نعرے لگائے گا، کوئی تمہارے آفری کہے گا، مرحبا کہے گا، لیکن خبردار ذرہ برابر بھی تمہارے دل میں غرور نہ آنے پائے۔ محمد حنفیہ جب تم میدان سے جیت کر لوٹو گے تو کبھی بھی اپنی کامیابی مت سمجھنا، اس لیے کہ ہر کامیابی اللہ نے دی ہے تمہیں، اس لیے کہ ہر کامیابی اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور اب مولا نے میدان جنگ میں اترنے کے بہترین ایتھکس دیے، اخلاق آل محمد کو بیان کیا۔ مولا نے فرمایا محمد حنفیہ خبردار، کسی بوڑھے، کسی عورت، کسی مرد جو مجبور ہو اس پہ تلوار نہ اٹھانا، اور جو تمہارے سامنے بھاگ رہا ہو اس کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ بھاگنے والا مجبور ہوتا ہے۔ ان کی باتوں پہ غور مت کرنا کہ کیونکہ جو بھاگ جاتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ مت اٹھانا۔ ایک مرتبہ ہم نے علماء سے سنا کہ میدانی جنگ ہے، تلواریں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، اور آ کر جب تلواریں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں تو ایک لعین پہ مولا نے حملہ کیا، جب اس پر حملہ کر دیا تو اس کی تلوار گر گئی، آ کے وہ بڑھ کے کہتا ہے یا علی حبل سیفہ، یا علی مجھے اپنی تلوار دے دیجئے۔ مولا نے اس کو اپنی تلوار پھینک دی، اب وہ تلوار کو تانے کھڑا ہے اور آگے آگے بڑھا ہے۔ ادھر میرا مولا تھا جو مطمئن کھڑا ہے، جب اس نے اس اطمینان کو دیکھا تو پوچھا یا علی کوئی اپنے دشمن کو تلوار دیتا ہے؟ کیا کوئی اپنے دشمن کو تلوار دیتا ہے؟ مولا نے بہترین جواب یہ دیا کہ جب تو میرے پاس آیا تھا تو قاتل بن کے آیا تھا، جب تو نے مجھ سے تلوار مانگی تو تو سائل بن گیا، اور علی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ بہترین دستور حیات مولا نے زندگی کا مرتب کر کے دیا ہے نہج البلاغہ میں۔ ہمیں اس نہج البلاغہ کے آئین سے اپنے لیے دستور حیات کو مرتب کرنا چاہیے۔ ایک مسلسل عنوان ہے کہ کس طرح سے سیرت اہل بیت سے ہم آئیڈیالوجی کو نکالیں اور اپنی عملی زندگی کے میدان میں شامل کریں۔ یہ مسلسل ایک عنوان ہے جس کے باب پر مجلسیں ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک بہترین قرآن کی آیت کہ اگر تم اللہ کے ولی کو نہیں مانتے تو جاؤ، جا کر اگر تمہیں نور سمجھ نہیں آتا تو جاؤ جا کر ظلمتوں کو اپنا کے دیکھ لو، اگر تمہیں ولی حق سمجھ نہیں آتا تو باطل کو ولی بنا کر دیکھ لو۔ آپشن کھلے رکھے ہیں خدا نے، کسی کے لیے آپشن بند نہیں کیا۔ اگر تمہیں ولایت حق سمجھ نہیں آتی تو ولایت باطل پر عمل کر کے دیکھ لو۔ اور پھر اس بات کی استراحت قرآن مجید نے کر دی، جو اللہ کے ولی کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بناتا ہے وہ ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے، ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ بھائی کوئی بدل ہونا چاہیے، اپنا نہیں تو پرایا آئے گا، دوست نہیں تو بیگانہ آئے گا، کوئی ہونا چاہیے۔ یہ غلط ہے کہ ولی ہے ہی نہیں، یا تو ولی باطل ہے یا ولی حق ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے بہترین قرآن مجید میں سورہ زخرف میں آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَشْرِ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ فَبَئْسَ الْقَرِينُ، کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، جو رحمان کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مرتب کر دیتے ہیں، وہ شیطان اس کا قرین بن جاتا ہے۔ جو ولایت حق کو نہیں مانتا پھر شیطان اس کا ولی بن جاتا ہے، اس کا قرین بن جاتا ہے۔ یہ قرین کون ہے؟ دوست، ساتھ رہنے والا، رفاقت میں رہنے والا، اس کے ساتھ ساتھ چلنے والا۔ جب اس کو اس نے ٹھکرا دیا، ولایت حق کو ٹھکرا دیا ہے، تو پھر ولی باطل سامنے آئے گا۔ اور پھر جب اس نے رحمان کے ذکر سے روگردانی کی، جس کو رحمان نے اپنا ذکر کہا اس سے روگردانی کی،
تو پھر پروردگار عالم نے اس کے لیے ایک شیطان مرتب کر دیا. یہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جوانی میں اس کے ساتھ رہا, سنرسنی میں اس کے ساتھ رہا, بڑھاپے میں اس کے ساتھ رہا, اور پھر وقت قیامت آیا اور پھر یہ شیطان کے ساتھ جو اس کا ولی تھا اس کو لے کر اس کے ساتھ شامل ہوا پروردگار عالم کی بارگاہ میں. پھر فرمایا, پھر اس انسان نے فرمایا کہ حتی اذا جانا قال یا لیتنی بینی و بینکم بعد المشرقین فبئس القرین. وہ جو قرین تھا جس کو پروردگار عالم نے کہا اس کو یہ ذکر رحمان کو, یہ میرا ذکر ہے, اس کو اپنا قرین بنا لو, نہیں بنایا. اور شیطان اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور پھر جب محشر میں آتا ہے تو یہ انسان کہتا ہے کہ ایسا بڑا ساتھی نکلا, آج تجھ میں اور مجھ میں مشرق اور مغرب کا فرق ہوتا. بھائی ساتھی کا پتہ محشر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا تھا کہ برا تھا. رحمان کو جس کا اپنا ذکر کہا, جس رحمان کو اپنا ذکر کہہ رہا ہے, اس سے پروردگار عالم سے روگردانی کرنے والی سزا. اس سے روگردانی کی. تو پھر جب اب پہلا آرگومنٹ انسان نے پیش کیا, جب دونوں فریقین آ گئے تو پھر شیطان نے ایک آرگومنٹ اور پیش کیا. پہلے انسان نے پہلے مرحلے میں آرگومنٹ پیش کیا تھا جب شیطان اور انسان ساتھ میں آئے تھے. اب شیطان نے ایک آرگومنٹ پیش کیا, قال قرینہ, جو اس کو اپنا قرین بنا کے ساتھ لے کے آیا تھا, اس نے آرگومنٹ پیش کیا کہ قال قرینہ, پروردگار جو قرین ہے وہ کہہ رہا ہے پروردگار میں نے اسے نہیں بگاڑا بلکہ خود اس کی گمراہی نے چاہا کہ میں اس کے پاس آ جاؤں. اور وہ صحیح کہہ رہا ہے, پروردگار میں نے اسے نہیں بگاڑا بلکہ جب اس نے رحمان کے ذکر سے روگردانی کی, جس کو رحمان نے اپنا ذکر کہا اس سے روگردانی کی, اس سے چشم پوشی کی, پھر میں آیا ہوں. یعنی میں نے اس کو نہیں بگاڑا ہے بلکہ خود اس کی گمراہی نے چاہا کہ میں اس کے پاس آ جاؤں. مولا علی کے پاس ایک بندے کو سن رہے تھے, مولا علی بے پناہ دنیا پہ لان تان کر رہا تھا کہ دنیا یہ ہے, دنیا خسارے کی جگہ ہے. تو مولا علی نے بہترین سوال یہ پوچھا, بتا تو اس کے دھوکے میں آیا ہے یا تو نے اس سے دھوکا کھایا ہے. یعنی یہ دنیا دھوکا نہیں دیتی ہے, اپنی حقیقت کو کھل کر بتاتی ہے کہ میں کیسی ہوں. ایک محسوس مثال دیتا چلوں کہ ایک جوان ہے, وہ جوان کسی بڑھیا کو اپنا دل دے بیٹھا. اب وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میرے بال سفید ہو چکے ہیں. وہ نہیں کہے کہ تمہارے بال تو ریشم جیسے ہیں. وہ کہے آنکھوں میں چمک ہے. کہ تمہاری جو کھال ہے وہ گلشن کی طرح چمک رہی ہے. وہ کہے بھائی میری کھال لٹک چکی ہے, بال سفید ہو چکے ہیں. اب یہ بتائیے اس جوان کا قصور ہے یا اس بڑھیا کا قصور ہے؟ تو اسی طرح دنیا اپنے آپ کو آ کر بتا دیتی ہے کہ میں دھوکا ہوں. مولا نے بہترین ارشاد یہ فرمایا کہ جو دنیا کو وسیلہ بناتا ہے خدا تک پہنچنے کا, جو دنیا کو وسیلہ بناتا ہے خدا تک پہنچنے کا, یہ دنیا اس کے لیے اس کی آنکھوں کو کھول دیتی ہے, اس کی بصیرت کو کھول دیتی ہے. اور جو دنیا کو وسیلہ بناتا ہے دنیا حاصل کرنے کا, یہ دنیا اس کو اندھا کر دیتی ہے. جو شب عاشور عقل خامکار کا نمائندہ تھا, وہ دنیا کو دنیا کے وسیلے سے دنیا تک پہنچنا چاہ رہے تھے. مگر جب عقل پختہ و تمام ہوئی تو روز عاشور آ کر مولا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. یعنی جو حق سے ملحق ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ دنیا اس کی آنکھوں کو کھول دیتی ہے, دلوں کو روشن کر دیتی ہے. امام حسین کے روز عاشورہ, شب عاشورہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا
यजीद जो अपने लश्कर को लेकर आया था वो एक प्रोपेगेंडा करके लेके आया था। जब रोज़े आशूरा देखा है, शब आशूरा, के कुछ सिपाहियों ने खैमों का जायजा लेना शुरू किया। एक तरफ यजीद के खैमे थे, दूसरी तरफ इमाम के खैमे थे। जब इमाम के खैमों में गया है तो क्या देखा कि कुरान की तिलावत की आवाज़ें आ रही हैं, और रिवायतें ये लिखती हैं कि असहाबे इमाम हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे, तस्बीह और तहलील कर रहे थे, अपनी भूख और प्यास को किस तरह से मिटा रहे थे? खुदा के जिक्र से अपनी भूख और प्यास को मिटा रहे थे। जब ये जिक्र खुदा इंसान के दिल में आ जाए तो ये दिल कल्बे सलीम बन जाता है, नफ्से मुतमइन्ना की मंजिल पर पहुंच जाता है। इसी को मौला फरमाते हैं कि हर चलते फिरते इंसान को तुम इंसान मत समझो, इसलिए कि इंसान दो तरह के हैं। हर चलता फिरता इंसान इंसान नहीं है। इंसान दो तरह के हैं, एक मुर्दा है, एक जिंदा है। हर चलता फिरता इंसान जिसकी जिंदगी मुतहर्रिक हो, जिसके हाथ चल रहे हो, जिसका दिमाग चल रहा हो, उसको मौला जिंदा नहीं कह रहे, बल्कि मौला ने दो इंसानों को तकसीम किया है कि एक मुर्दा इंसान है, एक जिंदा है। मुर्दा कौन है? मुर्दा जिसके अंदर से एहसास मिट जाए। हर मुतहर्रिक रहने वाला, जिंदगी गुजारने वाला जिंदा नहीं है। जिसका ज़मीर मर जाए, जिसका एहसास मर जाए, भाई चोरी चोरी है, अमीर से हो या गरीब से, चोरी चोरी है। जब वो इंसान लज्जत दुनिया से मानूस हो जाए तब ये इंसान होता है कि वो मुर्दा कहलाता है। और हकीकत इंसान ये है कि वो मोहताज का मोहताज से मांगना अक्ल की गुमराही और फिक्र की नादानी है। मोहताज का मोहताज से मांगना अक्ल की गुमराही और फिक्र की नादानी है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं मोहताज से कैसे मांगूं? फकीर को देखा है कभी फकीर के पास जाते हुए? फकीर अमीर के पास जाता है। गुलाम को देखा है कभी गुलाम के पास जाते हुए? गुलाम बादशाह के पास आता है। तो अब फरमाते हैं कि मोहताज का मोहताज से मांगना अक्ल की गुमराही और फिक्र की नादानी है। ऐ मेरे परवरदिगार, जब तू मुझे सब कुछ अता कर रहा है तो मैं बंदों से मांगकर क्यों जलील हूं? जब हुसैन सब कुछ अता कर रहे हैं तो हम इंसानों से मांगकर क्यों जलील हों? और फिर फरमाते हैं कि मेरी तलब की, और फरमाइएगा, मेरी तलब की असल कामयाबी तुझे तलब करना है, हकीकत को तलब करना है। और फरमाते हैं कि एक मुशाहिदा हो रहा था कि अक्ल कामिल किस तरह से हो, किस तरह से अपने अक्ल को अक्ल खामकार से हटाकर अक्ल पुख्ता और तमाम बनाया जाए। तो मुख्तलिफ मुबाहिसात हो रहे थे। मौला ने फरमाया कि अगर तुम अपनी अक्ल को कामिल करना चाहते हो तो हक का इत्तबा करो, हक की पैरवी करो। और फिर मौला अली इरशाद फरमाते हैं, जिसने हक से दूरी इख्तियार की वो खसारे में चला गया, वो नाकाम हो गया। यानी कोई चांस नहीं है कि हक से दूर हुआ, बातिल से भी दूर हो गया और बैठ गया एक कोने में बैठ के। नहीं, जो हक से दूर होगा वो खसारे में चला जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। 1% भी चांस नहीं है कि आप हक से दूर हो जाएं और फिर कामयाब हो जाएं, बल्कि नहीं, अगर जो भी हक से दूर हुआ वो खसारे में चला गया। अजीजों, हम दावत अली की इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम हक की तरफ आ जाओ। दे रहे हैं, हम बुलंदी की तरफ बुला रहे हैं। अली यानी बुलंदी। जब आप इस चौखट पे आ जाएंगे तो उसूल हयात को दरियाफ्त कर लेंगे, उस नफ्स मुतमइन्ना पे पहुंच जाएंगे जहां जाके कहेंगे, ऐ परवरदिगार, तू मेरा सब कुछ है।
عزت بھی تو ہے میری، دولت بھی تو ہے میری، میرا فخر بھی تو ہے۔ ہاں عزاداروں کو انتظار رہتا ہے کہ ہم کب جائیں گے اور حسین کو گریہ، اس کی ماں کو گریہ ادا کریں گے، اپنے آنسوؤں کی آبشار دیں گے۔ ہر ایک کو انتظار ہوتا ہے، سارا سال ہم انتظار کرتے ہیں ایام عزا کا۔ عزاداروں، آج اس کا آخری دن آ گیا، اس عشرے کا آج آخری دن ہے۔ حسین اپنی قربانیوں کو عطا کر رہے ہیں، پروردگار عالم کو ہر قربانی دے رہے ہیں۔ جب خود امام حسین میدان جنگ میں آتے ہیں، یکو تنہا رہ جاتے ہیں، تو پھر امام حسین پروردگار عالم سے پوچھتے ہیں، اے پروردگار، اب میں نے سب قربان کر دیا، اب بتا کہ میں کس کو تجھ پر قربان کروں؟ اس لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھیے۔ حسین جیسا حسین لفظ لا الہ الا اللہ پہ قربان ہو رہا ہے۔ حسین، رسول اللہ کے پاس ایک کنیز آئی، کنیز آ کے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میرے آقا نے مجھے میرے رخساروں پہ تماچا مارا ہے۔ رسول اللہ غیظ و غضب میں آ گئے، اور غیظ و غضب میں آ کر اس کے پاس گئے ہیں، اس شخص کے پاس، اور یہ تو نے کیا کیا؟ رسول کا ارشاد ہے کہ خبردار، جانور کے منہ پر بھی تماچا نہ مارو، جانور کے منہ پر بھی تماچا نہ مارو۔ تو مولا رسول خدا گئے ہیں، اور پھر جب اس غیظ و غضب کو دیکھا تو اس آقا نے جو کنیز کا تھا، اس کے پاس وہ کنیز تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اس کنیز کو آزاد کر دیتا ہوں۔ عزیزو، اب بتائیے، جو رسول اللہ کنیز کے منہ پر تماچا مارنے کو غیظ و غضب پر آ جائیں، تو یا رسول اللہ ایک مرتبہ میدان کربلا میں آئیے، دست کربلا میں آئیے، اور دیکھیے شام غریبہ ہے، شمر آگے آگے بڑھ رہا ہے، سکینہ 2 قدم پیچھے ہوتی ہے اور کہتی ہے مجھے میرے بابا سے ملا دے۔ وہ تماچے کہ جس پہ زمانے کا امام فرماتا ہے، میرا سلام ہو ان رخساروں پر جن کا رنگ بدلتا رہا، جن کا رنگ بدلتا رہا۔ آج اپنی آوازوں کو گریے کے لیے آزاد کیے گا۔ نہ جانے ہم کب اس فرش عزا پہ بیٹھے، اگلے سال یہ 9 محرم نصیب ہو بھی کہ نہ ہو، نہ جانے جب یہ آنسو، عشق خدا میں بہنے والے آنسو، عشق حسین میں بہنے والے آنسو، جب یہ ہماری آنکھوں سے گرتے ہیں، روز محشر میں ہم جائیں گے، تب ہمارے تمام نماز اور خمس اور زکوٰۃ کا حساب کر لیا جائے گا، نمازوں کا حساب کر لیا جائے گا، روزوں کا ثواب ہمیں فرشتے دے دیں گے، حج و زکوٰۃ کا ثواب ہمیں فرشتے دے دیں گے، مگر جب ان آنسوؤں کی باری آئے گی تو فرشتے عاجز ہو جائیں گے۔ پروردگار، ہم نماز کا تو ثواب اس کو دے سکتے ہیں، ہم روزے کا تو ثواب اس کو دے سکتے ہیں، مگر اے پروردگار، جو عشق حسین میں آنسو بہے ہیں، ہم اس کا ثواب، اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تو پھر خدا کہے گا، اے فرشتوں ہٹ جاؤ، میں خدا خود ان آنسوؤں کی قیمت ہوں، اور خدا خود ان آنسوؤں کی قیمت کیسے نہ ہو؟ یہ آنسو رومال فاطمہ میں جگہ پاتے ہیں۔ آئیے حسین کو سلام کریں۔ السلام
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لفظ حسین کو میرے ساتھ آوازوں کو بلند کیے گا. ہم صرف آج گریہ کرنے آئے ہیں مولا، ہماری کوئی دنیا کی تمنا نہیں لے کے آئے ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں ہمارے پرسے کو قبول کر لیجئے. السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین. ہاں دادارو، آج ایک جوان کی رخصت ہے خیموں سے. علی اکبر خیموں میں آئے، کبھی کوئی ماں کبھی کوئی بہن سینے سے لگ جاتی. علی اکبر آخری بار اپنے چہرے کی زیارت کر لینے دو. کچھ دیر بعد یہ چہرہ خاک و خون میں مل جائے گا. امام حسین فرماتے ہیں بیبیوں مسافر کا راستہ نہ روکو. راوی کہتا ہے علی اکبر خیموں سے ایسے چلے ہیں جیسے کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہو. ایک مرتبہ میرا مولا خیمے سے جا رہا ہے، مولا علی اکبر خیمے سے جا رہے ہیں. پیچھے سے ایک میٹھی سی آواز آئی، علی اکبر ٹھہرو ذرا، سید سجاد سے بھی ملتے جاؤ. دونوں بھائی اپنی باہوں کو پھیلا دیا. علی اکبر سے مل کے بڑا روئے سید سجاد. اب حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کرایا، خود ریت کے ٹیلے پہ جنگ دیکھ رہے ہیں. زینب پشت خیمہ پہ کھڑی ہے، ماں رباب مسلح پہ ہے. کیا دیکھا؟ علی اکبر نے بہت سو کو فنار کیا. علی اکبر نے بہت سو کو فنار کیا. ایک لعین نے علی اکبر کے بلز مارا. ادھر سے حسین ابن نویر بھاگتا ہوا علی اکبر کے سینے میں برچی کو پیوست کیا. دارو اب گھوڑے نے اپنی سمت کو پھرا لیا. میں پوچھوں گا گھوڑے، تو حسین کے لال کو خیموں تک کیوں نہیں پہنچاتا؟ تو گھوڑا کہے گا ذاکر میں کب چاہتا تھا کہ حسین کے لال کو لعینوں میں لے کے جاؤں. حسین کے لال کی گردان میری باہوں میں تھی، خون بہ رہا تھا، وہ خون میری آنکھوں سے گر رہا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا. اب حسین دوڑے کہتے علی اکبر کو، علی اکبر اپنے بابا کو آواز دو. علی اکبر ادھر لعینوں نے کسی نے تیر مارا، کسی نے بھالا مارا، زین سے زمین پہ گرایا میرے مولا کو. ہاں دادارو، جب میرا مولا پہنچا ہے تو علی اکبر سے پوچھا، علی اکبر کیا بات ہے، کیوں اتنا مضطرب ہوں؟ علی اکبر نے آہ کی آواز کو بلند کیا. اب میرے مولا نے چاہا کہ اس برچی کے پھل کو نکال لیں، مگر برچی کا پھل نہیں نکلتا تھا. ایک علی اکبر پھر علی اکبر سے بابا نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں کانپ رہے ہو؟
کہا بابا میں نہیں کانپ رہا بلکہ کربلا کی زمین کانپ رہی ہے، بابا میں نہیں کانپ رہا، بس آزادہ رہو۔ علی اکبر کے سینے سے حسین نے سنا نکالی، بڑا دردناک منظر ہے، مجھ سے بیان نہیں ہوتا۔ بس اب حسین روایتیں لکھتے ہیں حسین بیٹھ گئے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، اب حسین بیٹھ گئے ہیں۔ ذاکر فرماتے ہیں کہ اپنی زبان میں فرماتے ہیں، روایت نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ حسین بیٹھ گئے، حسین بیٹھ کے کہنے لگے بیٹا یہ مقتل نینوا ہے، یہ کربلا ہے، علی اکبر اٹھ جاؤ تمہارا باپ مجنون ہو جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔ بدر کے سامنے اکبر سا بیٹا اور دم توڑے، بدر کے سامنے اکبر سا بیٹا اور دم توڑے، بدر کے سامنے اکبر سا بیٹا اور دم توڑے، شہیدی صبر و رضا کو آزماتے ہیں، بیٹے کا لاشا شارجی گھر میں ملاتے ہیں، پکارا پانوے دل کی نیوں روز عاشورا، پکارا پانوے دل کی اکبر لائی خیر میں جلاتے ہیں، بیٹے کا لاشا شارجی گھر میں ملاتے ہیں، یہ کیسی نیند آئی ہے اٹھانے سے نہیں اٹھتے، یہ کیسی نیند آئی ہے اٹھانے نیند آئی ہے اٹھانے سے نہیں اٹھتے، یہ کیسی نیند آئی ہے اٹھانے سے نہیں اٹھتے، بھوکے آئی ہے بابا آئے ہیں اور ہم بلاتے ہیں، اسی دن کے لیے پالا تھا زینب نے علی اکبر، اسی دن کے لیے پالا تھا زینب نے علی اکبر، اسی دن کے لیے پالا تھا زینب نے علی اکبر، اسی دن کے لیے پالا تھا زینب نے علی اکبر، جہاں شادی رچانا تھی وہاں ماتم مناتے ہیں،